رائٹس جو ہم کو قانون نے دیے ہیں، پاکستان میں وہ کیا رائٹس ہیں فیمیل کے پاس جو جن کی قانونی حیثیت ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہ ان رائٹس کو پریکٹس بھی نہیں کرتے. ہماری گیسٹ ہیں آج کی اسما محسن صاحبہ، شی از اے ہائی کورٹ ایڈوکیٹ. السلام علیکم اسما. وعلیکم السلام رافعہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تو اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں، جانتے ہوئے بھی پریکٹس نہیں کر پاتی، کس طرح کے رائٹس ہیں وہ؟ دیکھیں، وومن رائٹس کا جو چیپٹر ہے یا ٹاپک ہے، اٹس ویری وائڈ اینڈ وی آل آر unaware about that. And if we are aware, still we are silent, جیسے آپ نے کہا ہے. اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہمارا اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے کہ یہ وہ پہلا ریلیجن ہے جس نے عورتوں کو اس دنیا میں ایک اہمیت دلائی، ایک امپورٹنس بتائی کہ یہ ایک چیز نہیں ہے، ایک انسان ہے. منہ بیچاری پٹ پٹ کے اس کا حال برا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں گھر کا معاملہ خود ہی سنبھالیں. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اس میں پولیس ڈائریکٹ انوالو ہو ہی نہیں سکتی ہے. ان کی بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے کہ یہ ایک فیملی میٹر ہے. آپ فیملی کورٹ جائیں نا. کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہراسمنٹ کا ان کے پاس. آپ کا کہنا ہی کافی ہے. آپ کے رائٹ اسی طرح تو ریزرو ہوئے ہیں. آپ کا کہنا مطلب ہی کوئی بھی خاتون کسی بھی ایسے بیٹھے بیٹھے بھی کہہ سکتی ہے کہ مجھے اس نے ہراس کیا. آپ کیسے پروف کرو گے؟ آپ کا کہنا ہی کافی ہے کہ ورک پلیس پہ یا باہر سوسائٹی میں مجھے ہراس کیا گیا ہے، یہ شخص مجھے ہراس کر رہا ہے، یہ مجھے کام کرنے نہیں دے رہا، یہ مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہا، یا ایریا میں یہ مجھے ہراسمنٹ کر رہا ہے. آپ کا یہ کہنا ہی کورٹ میں کافی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو کورٹ جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکا دے گی. نہیں. گاڈ فاربڈ، اللہ نہ کرے اس کے ہسبینڈ کو کچھ ہو جاتا ہے اینڈ the person is not alive anymore. تو اب اس کا جو انہیریٹنس کا حصہ تھا، کیا وہ بیوی کو ملے گا اور اس کے بچوں کو ملے گا؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا لا کیا، لا ہمیں کتنا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ایک عورت کو لا اتنا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے نام سے ایک پراپرٹی سوٹ فائل کر سکتی ہے. اچھا. اپنے نام سے ایک پراپرٹی سوٹ فائل کر سکتی ہے جس میں وہ اپنے شوہر کی پراپرٹی کا جو اس کو لا نے ایز پر لا، ایز پر شرع 1/8 جو پارٹ ہوتا ہے وہ اس کے لیے اپنے نام سے سوٹ فائل کر سکتی ہے. اگر ایسے تو کوئی کسی کے ساتھ غلط بیانی بھی کر سکتا ہے. اگر آپ جا کے عدالت میں یہ کہیں کہ میری ایج یہ ہے، یہ میرا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی کروائی ہے یا کروانے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد کورٹ کی جو انکوائریز ہوتی ہیں اس کے بعد یہ شادی انویلڈ اور وائڈ ثابت ہو جاتی ہے. مطلب کہ ہمیں یہ پروٹیکشن ملتی ہے کہ ہمیں کوئی ارلی ایج میں ہمارے رائٹس کو ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا. دیٹ از 18 سال کی عمر سے کم میں آپ کی کوئی زبردستی شادی. بالکل. اب اگر 18 سال سے زیادہ عمر ہے تو بھی زبردستی شادیاں تو ہوتی ہیں نا. تو آپ کا کہنا ہی کافی ہے کہ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی ہے. اگر آپ فیملی عدالت جہاں آپ کے رائٹ ریزرو ہیں، تو پھر سب سے پہلے جس چیز پہ اٹیک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خاتون کا کیریکٹر. بہت کیریکٹر لیس تھی، تو یہ تھا وہ تھا، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. اس طرح کے آدمی اور 10 چیزیں ان کو اس طرح اپرووز بھی بنا دیے جاتے ہیں ان چیزوں کے. تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ ایک اور مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، جیسے خلا کی صورت میں جاتی ہیں خواتین جاتی ہیں اس طرف، تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایلیگیشنز ان کے اوپر بہت لگتی ہیں. تو اس کے بعد ان کے پاس ایک دوسرا راستہ ہوتا ہے ڈیفیمیشن کا. اگر وہ پروو نہ کر سکیں، وہ جو اس کے ان لاز ہوتے ہیں یا شوہر ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو پروو نہ کر سکیں تو عورت ڈیفیمیشن میں بھی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ عزت میں بھی جا سکتی ہے، جس میں ان پہ ہیوی فائنز لگتے ہیں اور پینلٹیز بھی ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں، وہ گاڈ فاربڈ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مطلب یہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن وہ اس کے بعد عدالت ہی جو بھی اس کی پروسیجر ہوتا ہے، میڈیکل پروسیجر ہوتا ہے، اگر وہ ہو گیا تو عدالت ہی اس کو ڈیفیمیشن کی طرف لے جائے.